الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار احباب، محترم المقام بزرگوں، ماہ رمضان المبارک قریب الاختتام ہے. کیا پتا ساکو اپنی زندگی وچ اگلے رمضان المبارک دیاں برکات نصیب تھینیاں یا نہیں. کئی سارے ایسے احباب ہیں جنہیں اس رمضان المبارک تو پہلے دنیا دے اندر موجود ہیں، لیکن ماہ رمضان دی تشریف آوری تو پہلے اللہ انہوں نے دنیا تو رخصت کر. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں. بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں.
اسی مہینے دی مناسبت نال میں اپنی گفتگو دا آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان تو کرن لگا۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جریاں تورات شریف دیاں تختیاں عطا کیتیاں ہن، انہاں وچ اس آخری امت دے اللہ نے 70 کمالات لکھے ہن، 70 خصوصیات اس آخری امت دیاں درج ہن انہاں تختیاں وچ۔ حضرت کلیم عرض کی تھی اللہ اے 70 کمالات اور خصوصیات والی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی چا بنا۔ رب العالمین فرمایا اے امت توالی نہیں، اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہو سی۔ حضرت کلیم عرض کی تھی اللہ اگر 70 کمالات تے خصوصیات علی امت میری نہیں بنے دا تو میں کو وکھری امت دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہم اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھی آمنہ دلال دا امتی جا بڑھا، تاکہ اے جرے 70 کمالات تے خصوصیات انہاں وچ حصہ میرا ہی نال شامل ہو ونجے۔ میں دورہ تفسیر سورۃ الاعراف دے ایک مقام تے اس آخری امت دیاں خصوصیات لکھوینا ہونا شرکائے دورہ نو۔ آج رمضان المبارک دی مناسبت نال 5 شیاں عرض کرنیاں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان شریف دے اندر اللہ نے میری امت نو 5 اے جیاں عجیب خصوصیات عطا کیتیاں لم یوتا، اس امت تو پہلے جتنیاں بھی امتاں گزریاں انہاں امتاں وچوں کئی امت نو اللہ کریم نے اے چیزاں عطا نن کی تھیاں۔ انہاں وچوں پہلی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخلوف فم الصائم لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس ویلے روزہ مکمل تھیون دا ٹائم نیڑے لگ دے، روزے دار بندے دا میدا خالی ہون دی وجہ تو منہ وچوں جڑی ہلکی ہلکی بو نکل دیے، اللہ کریم نو روزے دار دا میدا خالی ہون دی وجہ تو منہ وچوں نکلن والی ہلکی اس بو نال اتنا پیار ہے جو جنتی کستوری نال اتنا پیار نہیں۔ یہ تو حدیث پاک دا حوالہ ہی ہن قرآن پاک دا اشارہ لکھا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ان ساتھی میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا فرعون غرق ہو چکا ہے، ظالم قوم یہودی تباہ و برباد ہو گئی ہے، تساں طور پہاڑ تے آؤ، پورا مہینہ دین روزے رکھو،
رات نو جاگ کے میں اللہ کریم دی عبادت کرو، مہینے بعد میں اللہ توانو امتی ہدایت واسطے تورات شریف دیاں تختیاں عطا کرے سان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی نو پچھو جانشین بنا گئے، تورات دیاں تختیاں گھنن واسطے حضرت کلیم ٹرے تے فرق سمجھ آ گیا کہ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ حضرت کلیم نو اللہ تختیاں طور پہاڑ تے سڑا کے دیتیاں، آمنہ دلال واسطے قرآن گھر ہی بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، رب العالمین نے فرمایا پورا مہینہ روزے رکھو میرے کلیم، ڈیہی دے ٹیم روزے، رات دے ٹیم عبادت۔ جس ویلے آخری روزہ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشبودار بوٹی نال مسواک چا کیتا ہے، روزے دی حالت وچ مسواک کرنا منع نہیں، مسواک تازہ ہوئے، سکی لکڑی دا ہوئے، خوشبودار بوٹی دا ہوئے یا بغیر خوشبو والی بوٹی ہوئے، مسواک منع نہیں۔ اور رب العالمین فرمایا میرے کلیم کیوں خوشبودار بوٹی نال روزے دی حالت دی مسواک کیتا وے؟ اللہ کو پتہ کو نہیں، یہ تو درس قرآن ہے، میں تاں کو ڈر سا اللہ نو پتہ کو نہیں، اللہ دل دحال نہیں جاندہ، جان دے اتھا نشانی رکھنی ہے۔ 28 پارہ سورت نام سورت التغابن، صفحہ کھولنا ہے 503۔ یہ مسئلہ تاگے کئی بار درس قرآنی دوستوں کو سنا گیا، قرآن زبان نال پڑھنا بھی ثواب ہے، کنا نال سننا ہی ثواب ہے، اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے۔ صفحہ 503 28 پارہ سورت التغابن تے آیت نمبر 3 تو بعد 4 فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ کریم جان دے جو کچھ آسمان وچے اور زمین وچے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اللہ کریم جان دے او جوئی شے تساں لکے دے پے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تساں ظاہر کریں دے پے ہو اس نو بھی اللہ کریم جان دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کریم جان دے جو کچھ سینہ دے اندر ہے، سینہ دے راز دے خیال بھی اللہ کریم جان دے۔ سبق تے آؤ جی 151 صفحہ، ان آیت دیکھن تو بعد ہون اچھی آواز نال ساتھی میں کوئی جواب دے سن جو با برکت مہینے، با برکت جھائے اللہ دی مسجد، تے کیا پتا ود اے جیاں بار برکتہ ماحول سا کو زندگی نصیب تھی ون جنائی، اچھا اللہ دنا کون چیسی،
اللہ کریم نے فرمایا خوشبودار بوٹی نال مسواک کیوں کیتا نے میرے کلیم؟ اللہ نو وجہ دا پتہ کوئی نہیں پتہ ہر شے دل دے ارادے بھی جانن اللہ سے کون ہے؟ اور سوال تھیا اللہ وقت پوچھا کیوں ہے؟ اللہ حضرت کلیم دی زبان جو جواب سننا چاہتا ہے میرے کلیم خوشبودار بوٹی نال کیوں مسواک کیتا نے؟ حضرت کلیم عرض کی تھی اللہ 30واں روزہ ہے میدہ خالی ہون دی وجہ تو ہلکی ہلکی موئی چوبو نکل دی پئیے میں کہ خوشبودار بوٹی نال مسواک کران کیوں جو ہن تیرے نال کلام کرن دا ٹائم آ گیا مہینے دا جو وعدہ ہے میں کہ اللہ نال گل بات کران کلام کران جو خوشبو امنی چاہی دیئے رب العالمین فرمائے میرے کلیم روزے دار دا میدان خالی ہومن دی وجہ تم ہلکی ہلکی موئی چو جری بو نکل دیئے میں اللہ کریم جنت دے امبر نال جنت دے مشک نال جنت دی کستوری نال اتنا پیار نہیں جتنا روزے دار دے منہ وچوں نکلن والی اس بو نال پیارے ہن ڈہرو دے ہور رکھو قرآن پاک دے لفظ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وعدہ گھدائی 30 راتی دا 3 راتی دی عبادت تے نیند روزے وَعَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اساں اس نو پورا کیتا 10 ہور نال 40 روزے دے 40 راتی تساں دوست انصاف کرنے اللہ دے گھر وچ حضرت کلیم دی مردی تے ہے 1 مہینہ روزے رکھاں 1 مہینہ رات کو جاؤں کی عبادت کراں تے رب العالمین دے علم وچ اللہ دی مرضی ہے میں لا 40 روزے رکھواونے اور تساں دوست اللہ دے گھر انصاف کرنا ہے مرضی حضرت کلیم دی پوری ہوئی یا اللہ کریم دی پوری ہوئی مرضی انسان دی پوری نہیں تھی دی مرضی رب العالمین دی پوری تھی دیئے فتم میقات ربہ 40 لیلہ پورا ہو گیا مقررہ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پروردگار دا 40 راتاں بس اشارہ کی تمیو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ اطیب عند اللہ من ریح المسک میری امت روزے دار دے منہ وچوں نکلن والی بو نال اللہ کریم جنت دی کستوری تو زیادہ پیارے او احباب ہن 23 سپارہ سورت نام سورت صاد رب العالمین دا قرآن پاک اتھان داد کیا ہے دوستہ کھرنے صفحہ 409 عربی رسم الخط سورت صاد صفحہ 409 بالکل آخری سطر آیت نمبر 16 تو 17 اصبر علی ما یقولون وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ساتھی پہلے میرو لکھا ہے نظرہ چوے مہربانی کرے آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت نو اللہ نے دوجھا جرا کمال عطا کیتے
جیرا بھی میری امت دا بندہ اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھے، سمندر تے دریاواں دے اندر راون والیاں مچھیاں بھی روزے دار واسطے افطار تک مغفرت دی دعا کرے دیاں۔ تہاڈا کیویں ایمان ہے؟ میرا تا ایمان ہے حضور صحیح سچ فرمایا ہے، کائنات دا نظام الٹ پلٹ ہو سکدے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان غلط نہیں ہو سکدی۔ ہر ایماندار روزےدار واسطے دریاواں وچ راون والیاں، سمندر دے اندر وسن والیاں، افطار دے ٹائم تک مچھلیاں بھی مغفرت دی دعا کرندیاں رہندیاں۔ اللہ روزے داروں دے گناہ معاف کر، مغفرت اے بہت وڈی اللہ دی طرفوں نعمت سعادت ہے۔ اللہ کریم فرمیندے ہیں اصبر، صبر کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، علی ما یقولون، انہاں گلاں دے صبر کرو جڑے دشمن گلاں کرے دے پین، حوصلے تو کم گھنے تے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، یاد کرو سارے خاص بندے حضرت داؤد علیہ السلام دا قصہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون اللہ؟ فرمایا ذَلَّيْلِ، بڑی طاقت والے انہو اواب، یقیناً حضرت داؤد علیہ السلام دنیا دے ہر معاملے وچ، دین دے ہر کام وچ اللہ دی طرف دھیان کرنے والے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، یقیناً اساں تابع کر دیتا پہاڑاں حضرت داؤد علیہ السلام نال۔ کہ کریں دے ان پہاڑ؟ فرمایا یسبحن بالعشی والاشراق، پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان وچوں زبور شریف دی تلاوت سننا، اللہ نے اتنا سوز، اتنی مٹھاس، اتنی لذت رکھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان مبارک وچ، زبور شریف پڑھنا تو پہاڑاں وچوں ہی آواز نکلدی ہوندی ہے سبحان اللہ، باقاعدہ آواز آندی ہے پہاڑاں چوں سبحان اللہ دی۔ قرآن پاک دے لفظ یسبحن بالعشی والاشراق، پہاڑ تسبیح پڑھتے ہوندے ہن شام اور صبح نوں وی، جڑا حضرت داؤد علیہ السلام دی تلاوت دا ٹائم ہوندا ہے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اتنی مٹھاس تے لذت ہے حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان وچ، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، زبور شریف پڑھنا اڈن والے پرندے جمع تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان وچوں زبور شریف سن دیاں، پکھیوں جمع تھی ویندیاں، کل لہو اواب، ساری دی ساری مخلوق حضرت داؤد علیہ السلام دی وجہ تو اللہ نے پاسے دھیان کرے دیئی۔ اعلام جلیے ایڈا بڑا شان والا پیغمبر ہر معاملے وچ توجہ اللہ تو کرے دے، سانو بھی توجہ اللہ تو کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اس حضرت داؤد علیہ السلام دی بادشاہی نو بڑا مضبوط بنا چھوڑا، وَآتَيْنَاهُ
الحکمہ حضرت داؤد علیہ السلام وساں بڑی دانائی عطا فرمائی وفصل الخطاب فیصلہ کن گفتگو دا ملکہ بھی عطا فرمایا میرے لکھا ہے میں فیصلہ کن یہ تو فارسی دے لفظ آسان کرا فصل الخطاب دا مطلب اتنے بڑے دانات سمجھدار تے عقل مندن حضرت داؤد علیہ السلام لوگاں دی گل بات سننی فیصلہ کرنا تے جھیڑے مکا چھوڑنے وَحَلْ أَطَاعَكَ نَبَأُ الْخَصْمِ یہ تا پچھو اللہ انہاں دی شان بیان کی تھی ہن قصہ آیا فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَحَلْ أَطَاعَكَ نَبَأُ الْخَصْمِ کیا تواڈے کول آئیے خبر جھیڑے لاون والاں دی اے شوق دی ممن سے سوالی انداز میں اللہ کریم تانوں سناواں جھیڑے کرن والا دی خبر کیری آئی اذ تصور المحراب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے وچن کندھالے پاسوں دھرک مار کے بندے آ گئے عبادت خانے وچ محراب عبادت خانے کو سڑے لیں اصل تا محراب دا معنی ہے جنگ کرن دی جھا محراب اس واسطے محراب سڑے دن اتوی شیطان نال جنگ تھی دیئے حضرت داؤد علیہ السلام ڈٹھے کندھالے پاسوں دھرک مار کے بندے سامنے آ ڈٹھن قرآن پاک دل امید داخلو ولا داود جیرے او بندے داخل تھین حضرت داؤد علیہ السلام دے سامنے ففازع منہم حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے انہاں بندوں دی وجہ تو اے دا کوئی میرے دشمن معلوم تھی دن کندھا لے پاسو آئیں دروازے لے پاسو کیوں نہیں ہے ای نہ ہوئے کوئی میری جان واسطے خطرہ بن کے آمین جس ویلے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ پریشان ڈٹھا تا بول پہ قالو لا تخاف حضرت ڈرن دی لوڑ نہیں میں کیویں نہ ڈرا بھائی تو کندھا لے پاسو آئے ہو حضرت ست دروازے لے پاسو آمنا چاندے سے توڑے پہرے داران نے نہیں آمن دیتا مجبوراً کندھا لے پاسو دھرک مار کے آئے خصمان بغا بازنا ملاباد ساڑا جھیڑائے جھگڑا پہ گیا ساڑے باندھ نے بات زیادتی کی تھی ہے فحکم بیننا بالحق ساڑے درمیان فیصلہ کرو لیکن حق والا فیصلہ ہوئے ولا تشتت کہیں بندے دی سیڈ نہ گھنے وَحْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ سدھے رستے والے پاسے سانی رہنمائی کر چھوڑو ان هَذَا أَخِي ایک بندہ بول پیا اے میرا بھائیے لہو تسون ناجا ایدیاں 99 دنبیاں ہن والیا ناجتم واحدہ تے میں ایک دنبی دا مالکاں اے 99 دنبیاں دا مالک میں ایک دنبی دا مالک فقال اے میرا بھائی میں نو آکھ دے اغفلنی ہاں وہ ہکا اپنے علی دنبی میرے حوالے چکر جو میریاں 100 پوریاں تھی ونجن
ٹھیک 99 تے ہاں نہیں سرجا میڈی علی دنبی تے نظر رکھی بندہ ہے وعزنی فی الخطاب تے ڈاڑھا تھی ویندے میرے اتے گلاں باتاں وچ کینچی وانگو زبان چل دیس بڑا زبان دا تکھ ہے مینو آدھے ہیک دنبی واسطے تینو گھا پٹھے دا انتظام کرنا پوندے دھوب چھاں دا خیال رکھنا پوندے پانی پلاونا پوندے ہیک جاتے بدھا دوجی جاتے ون بدھا جیرے ویلے ہیک دنبی میرے حوالے چا کرے سے اجڑ جے رل گئی ساری پریشانیاں تو بچ ویسے ہے بڑا ڈاڑھا تے زبان دا بڑا تیز ہے میں جواب دے نہ سکدا قال حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَاجَتِكَ إِلَىٰ نِيَاجِهِ این بندے نے تا بڑا ظلم کیتا ہے تیرے تے تیری ہک دنبی مانگ کے اپنی 99 نال ہک دنبی رلاونا چاہتا ہے بڑی سیاتی ہے بھائی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ اور یقیناً بہت سارے شریک لوگ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ البتہ ظلم و زیادتی کریں دے راندن بعض انہاں دے بعض اتے شریک ہک دوجے نال ایویں ظلم کریں دن ایویں این بندے ظلم کیتا ہے ہک دنبی بھی تینے کل منگ دے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جیرے سچے دے سچے ایماندار ہوئن نیک عمل کرنے والے ہوئن او دوجھا تے ظلم زیادتی نہ کرن تا وکھری گلے مومنہ تو علاوہ نیک عمل کرنے والا تو علاوہ باقی بندے ایویں ظلم تے زیادتی کریں دن ایویں این بندے تیرے نال ظلم تے زیادتی کیتی ہے ہک دنبی بھی تیرے کل منگ دے وَقَلِيلٌ مَا هُمْ جرے دوجھوں تے ظلم نہ کریں دوجھوں تے زیادتی نہ کریں اے جے بندے ہوں دے بہت تھوڑے ہن اللہ ماشاءاللہ ساتھی نظر میرے لوے ہوں خاص گل لئیے تلے دی دیکھنا مہربانی جیرے ویلے حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا بڑی زیادتی تے ظلم کی تن ہک دنبی تیری برداشت نہیں او بھی تیرے کل منگ دے بس ایک گل کرن دی دے رہی او ہسن لگ گئے مسکراون لگ گئے ہسدے ہسدے مسکران دے آسمان تے چڑھ کے غائب ہو گئے یہ کہ آسمان تے گئے قرآن پاک دے جتنے اوکھے مقام ہیں نا اے بہوں قرآن دے اوکھے مقامہ جو ایک مشکل مقام ہے بڑے بڑے علماء حیران ہیں اے تا اللہ دیاں کروڑاں رحمتاں میں شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ کی میں قرآن سمجھایا نہ سکوں بہوں کا مقام ہے ایک گل کرن دی دے رہی بڑی زیادتی کی تھی اس بندے نے 99 دنبیاں دا مالک ہو کے ہک تیرے علی دنبی بھی منگ دے بس اے فیصلہ سناون دی دے رہی او مسکراون لگ گئے ہسدے ہسدے آسمان تے چڑھ گئے آنن فانن غیب تھی گئے او ہو ہون آیت لکھا ہے دوست
وَظَنَّ داؤد تا حضرت داؤد علیہ السلام نو خیال آیا انما فتنہ اتعلم امتحان کیتا ہے یہ انسان تو فرشتے ان اوہو فاستغفر ربہ بس یہ لفظ لکھا منے ان میں فاستغفر ربہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے پروردگار تو مغفرت منگنی شروع کر دی تھی اللہ میں نو معاف کر او کیوں ان ساتھی سر اٹھاؤ سارے بزرگ میں نو دیکھو کیوں استغفار کیتا کیوں اللہ تو مغفرت منگی گناہ تک کوئی نہیں تھیا غلطی تک کوئی نہیں تھائی قصور تا حضرت داؤد علیہ السلام تو نہیں تھیا مغفرت کیوں منگ دے پین اصل گل لے آئی حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بندے دی گل سنی فیصلہ دے چھوڑا دوجھے دی گل بھی دا سننی آئی جملے تے غور کیتے دوستو میں دوبارہ دہراون لگا ایک بندے جو آکے حضرت ایدی 99 دمین میری ایک دم بھی یہ میرے کل منگ دے میں نو چلے 100 پوریاں تھی ونجن اور حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی ایک دی گل سنیا نے کم از کم دوجھے دی تا سننی آئی چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی فیصلہ دے بیٹھے اس بڑا ظلم کیتے تیرے نال رب العالمین دی بارگاہ وچ استغفار کرنا شروع کر دیتا اور رب العالمین فرمائے میرے کلیم اصبر علی ما یقولون تو آدھے دشمن جیریاں گلنا کرے دے پین جلدی نہ کرے صبر تو کم گھنے اللہ کسا ایمان سے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو اس وقت اللہ نے قصہ سنایا میرے حبیب حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی ایک دی گل سنیا نے دوجھے دی نانی سنی تے فیصلہ جلیتا نے تو سا ایمیں نہ کرے صبر تو کم گھنے دشمنہ دیاں گلہ سن گھی دیاں نے میں اللہ دا جوابی ضرور سنے اے لمحہ مضمون ہے میں جری گل اثر سناونی ہو اے ہے انبیاء علیہ السلام ساڑی نلیکی بھی سنو اساں گناہ کر کے بخشش نہیں منگ دے اساں غلطیاں کر کے اللہ تو بخشش نہیں منگ دے اساں اللہ دی نافرمانیاں جان بوجھ کے کر کے اللہ تو مغفرت نہیں منگ دے انبیاء علیہ السلام دا کمال ہے گناہ نہ ہوئے تے فاستغفر اللہ تو مغفرت منگ دے پہ ہوں کوئی فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا نی رات گناہ نی رات غلطیاں نی رات قصور نی رات نافرمانیاں کدھے خیال تک ہی نہیں آیا بندہ اللہ کو مغفرت دی دعا منگے آجا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان میں سبق روک چھوڑے حدیث یاد آئی یاد ہونے آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام دی جماعت ممبر شریف دے نیڑے آؤ صحابہ کرام ممبر شریف دے نیڑے ہیں اے ہن مسئلہ سن جنو سارے توحیدی زندگی بھر ادب دا دامن نہیں چھوڑنا میں کہہ رہے لفظ بولے نا ممبر شریف ممبر نبوی ممبر شریف میں آکھا ہے جیری جیری شہد نسبت آمنہ دے لال نال جیوے نبی سونے دا احترام کرنا فرد ہے آپ نال تعلق رکھنا لی ہر شہد دا بھی احترام کرنا فرد ہے مسئلے جو مسئلے نکل دن ایک اور گل یاد آ گئی ہے وہی سنو
امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دا دور ہی ایک بندے دی زبان چو لفظ نکلے مدینے شریف دی مٹی چنگی نہیں. امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی بندے نو جیل دے اندر قید کر دیو. قید با مشقت نبھتا نے جیل کی دیوینیاں سنن والے لوگاں کا امام صاحب ایڈی سخت سزا با مشقت قید جیل ویچ. امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا اے بندہ تک قتل ہون دے کانبے لئی اے تمہیں ہلکی تے تھوڑی سزا دیتی ہے. امام صاحب کیوں ان میرے لکھائے تے جملہ سنے سبحان اللہ کھڑن اندر بھی بخل نہیں کرنا دوستاں کہ آنکھیں بندے حضرت بندے نے آنکھیں مدینے شریف دی مٹی چنگی نہیں. امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا جیری مٹی نال حضور سائیں دے قدم مبارک لگے ہوئے وہ مٹی کیویں غلط ہو سکتی ہے. ہر شے دی نسبت جیندی جیندی حضور سائیں نالے اون دا بھی احترام کرنا ہے. میں کو بڑا دکھ لگتا ہے تساں تاڑیاں مارن والے واہ واہ کرنے والے لوگ ہو. ایک عالم صاحب فرمینیاں لوگاں دا حال ہے بھئی کھوپڑیاں ہن تے بھیجے کونی. ساری صورتحالیہ بن گئی ہوں کھوپڑیاں ہن بھیجے کونی. اگلا بندہ بیان بیٹھا میں دے او محمد او ابراہیمہ او اسماعیلہ خوش بیٹھے تھی دے ہو نارے بیٹھے مرے دے ہو. او آدمہ او اسماعیلہ ابے نو بندہ انہیں نہ چاہ کے نہیں سڑے دا چاچے نو نہ چاہ کے کوئی سڑے سی میں تھی دے بیان پہن او محمدہ اللہ کا او محمدہ یہ طریقہ ہے. کو پتر دا نہ چاہندے بیٹھے ہیں چھوٹے بھرا دا نہ چاہندے بیٹھے ہیں. اللہ تو بعد جاندی شان تے مقام ہے او جی ہستی دا نہ بیٹھے چاہندے ہیں چاہمڑ اللہ اے جیاں نہ چاہندہ بیٹھے سارے جماعتی نارے بیٹھے مرے نے. تواڈی تربیت کون کرے سی؟ بیان اللہ ہے او ابراہیمہ او اسماعیلہ اگلے تاڑیاں میں خوش بیٹھے تھی دن واہ جی واہ کھوپڑیاں ہنتے بھیجے کونی. جدن دا میں درس دیوان اتھا شروع کیتا ہے مدتاں گزر گئیں آس پاس علاقے کدئی میری زبان جو نہ سن سو کہ میں اللہ دے کہ پیغمبر دا نا ای انداز نال چاہیا ہوئے کوئی گواہی دے سکتے تو دے وے. جنن چیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دا نام مبارک آوے کوئی میرا درس خالی نہیں بیان خالی نہیں. میں نا چیسا خاتم النبیین نال اکساں صلی اللہ علیہ وسلم اکساں امام الانبیاء نال اکساں صلی اللہ علیہ وسلم نا چیسا حضرت اسماعیل علیہ السلام صحابہ کرام دا نا چیسا نال اکساں رضی اللہ تعالیٰ نو. گھنڈا لیوانڈی رکا آ گیا جمعے چ میں رکا پڑھ کے سنایا رکے لکھا ہویا ہی سنتا جب پڑھیاں گئیاں جمعے دی نماز تو پہلے میں رکا سنایا رکا آئی. انہوں نے کہا مولانا صاحب اساں تیرے جمعے تے نہ سے آمنا چاہندے بھئی تساں جڑے وہابی ہو بے ادب ہو گستاخ ہو توہین کریں دے اللہ دے نبیاں ولیاں دی ساکو دوست مجبور کر کے گھنن مجبورہ نہ ہے دوستاں دا منہ رکھن واسطے چلو ہج جمعہ تاوان کے دوست کھاندن چلو انہوں دے منہ واسطے آ بڑے ہیں جنہوں نے تیرے جمعے چاہیں تیرے آنکھیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اساں جڑے لفظ سنن ساڈا اللہ دل صاف کر چھوڑے اج تو بعد ساڈا عقیدہ وہ ہے جڑا تہاڈا عقیدہ ہے. میں رکا پڑھ کے سنایا ہن اے جے انداز والے کو رکے سو کہ کونا رکے سو کہ تاڑیاں مرے سو جیرا بندہ اے جی انداز اختیار بیٹھا کریں دے اگلا خوش تھیندا بیٹھے اے گناہگار ہے سنن والے گناہگار ہے. لفظ تو میرے سخت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جی میں احترام فرد ہے آپ نال نسبت رکھنا لی ہر شے دا احترام فرد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ممبر شریف دے قریب آؤ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم قریب ہوئن. آپ نے پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھا ہے، فرمایا آمین. ممبر شریف دی دوجی سیڑھی تے قدم رکھا نے، فرمایا آمین. تریجی سیڑھی تے قدم مبارک رکھا نے، فرمایا آمین. ہن ساتھی بر لکھا ہے مسئلہ سنا ہوں. جس ویلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف دی میرے 100 تو مسئلہ سمجھ آ سی میں نہ سی. آم صلی اللہ علیہ وسلم جر ویلے ممبر شریف دی پہلی سیڑھی تے ہن، اتو والی سیڑھی تے کوئی نان، اتلی سیڑھی تے ہن تتلے کوئی نان. یہ گل سمجھ آئیے؟ علماء کرام حدیث پاک دا سنے رمضان شریف، لیکن دوستان دی توجہ این پاسے کدی نہیں گئی جو ہیگ سیڑھی تے قدم مبارک ہائی تے باقیوں تے کوئی نان، اتلی سیڑھی مبارک تے ہن تتلے کوئی نان. وقت کتھا گیا ہر جا تے حاضر ناظر ہونا لاقیدہ. اتھا ہن تے اتے کوئی نان، اتے ہن تے تلے میرا بھائی ہر جہاں تے موجود ہونا اے رب العالمین دی شان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کی تھی حضرت آج تا عجیب گل ڈٹھی سے 3 بار تسا آمین آمین فرمایا. آپ نے فرمایا سارے فرشتوں دا سردار جبریل امین آ گیا ہے. جبریل امین نے بد دعا کی تھی بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہلاک تے تباہ و برباد تھی وے او بندہ، اللہ دی رحمت تو دور تھی وے او بد نصیب جہاں دی زندگی دے اندر رمضان شریف مہینہ آیا ہے، بندے نے اللہ تو مغفرت مانگ کے گناہ معاف نہیں کرے. تے میں فرمایا آمین. دوجی جبریل بد دعا کی تھی بعد من ادرک موائہ الکبر فلم یدخلاہ الجنہ. تباہ و برباد تھی وے ملیاں میڑ تے ہلاک تھی وے اللہ دی رحمت تو دور تھی وے او بندہ جے دے والدین بڑھڑے ہن تے والدین دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا آمین. تریجی سیڑھی دے قدم مبارک رکھا. جبریل بد دعا کی تھی بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک. او بندہ بھی اللہ دی رحمت محروم تے دور تھی وے جہدے سامنے تواڈا اسم گرامی نام نامی آیا ہے تے بندے درود نہیں پڑھا. آپ نے فرمایا آمین. میں کسا کیوں سنا حضرت داؤد علیہ السلام دا گناہ نہ ہوئے تے استغفار پہ کرے دینا، ساڑیاں نہ لیکیاں گناہ کر کے بھی استغفار نہ کرے دے. فرمایا فاستغفر ربہ. حضرت داؤد علیہ السلام استغفار شروع کر دیتا. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. اللہ نے پاسے رجوع بھی کیتا، اللہ دے سامنے جھک گئے. اللہ بات تھوڑی جئی جلدی میرے کول تھی گئی، ایک دی گل سنی تے دوجھے دی نہ سن سکا، فیصلہ دے چھوڑا اللہ مینوں معاف چا کر. حالانکہ وہ تا فرشتے ہن، ایک فرضی صورت گھن کے آئے ہن. ان فرشتاں دیاں دنبیاں تو نہیں ہوندیاں. ان لکھے رات ہی گھور عرض کی تھی ونجا دورہ تفسیر دی گل ہے، ساتھی سر اٹھاؤ. چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر ہومن دے نال نال بادشاہ بھی ہن، تو اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو
اے طریقہ فرشتے دے ذریعے سمجھاونا ہے میرے پیارے پیغمبر تساں جڑے بادشاہ ہوتے کریں دے ہو فیصلے تا فیصلے ابال وچ نہ کرے ایک دی گل سن کے دوجے دی گل سن کے فیصلہ کیتا کرو اللہ کریم نے ای گل دی رہنمائی واسطے فرشتے بھیجے غلطی نہ ہوئے تے استغفار کرن اے کمال ہے اچھا یہ صورت نال والا صفحہ لکھا ہے جی نال والا بالکل نال والا اگلا نال والا وچالے چ اے آیت نمبر 33 تو بعد 34 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا تراویاں دے مسئلے پوچھ دے پہن آخر دے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ان ساتھی مر بھی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہ دے بادشاہ تلے نہیں لکھنا انسانہ دے یہ بھی بڑا اوکھا مقام ہے قرآن دا انسانہ دے بادشاہ پرندہ دے بادشاہ ہوا دے بادشاہ ہی گریوار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر والا تے ناراض ہو گئے انسان ہویا لشکر والا تو کوئی کمی بیشی تھائی حضرت نے قسم چاچائی واللہ لا توفن اللیلہ بخاری شریف یہ لفظ ہے اللہ دی قسم لشکر والے ہو مینوں تہاڈی کوئی لوڑ نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام دی 90 بیویاں ہن کتنی بیویاں آکھیاں 90 یہ بھی حدیث پاک وچ آئے اللہ دے ہر پیغمبر وچ 40 جنتی جواناں دی طاقت ہوندی ہے تے ایک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 مرداں دے برابر بخاری شریف وچ حدیث ہے ان 40 نو 100 نال درمڑے 4000 بندہ دی طاقت ہوندی اللہ دے پیغمبر وچ سوکھی گل ہے امتیاں واسطے بیک وقت 4 بیویاں رکھن دی اجازت ہے امت واسطے بیک وقت 4 بیویاں تے اللہ دے پیغمبر وچ 4000 دنیا دے نوجواناں دی طاقت ایک جوان نو بیویاں 4 رکھن دی اجازت ہے بیک وقت تے جے دے اندر جسمانی طاقت 4000 دنیا دے مرداں دی ہوئے اس نو کتنی بیوی رکھن دی اجازت ہو سی کچھ ذہن دے اندر گل آ گئی نا دوستاں دے آؤ ہن 90 بیویاں حضرت سلیمان علیہ السلام قسم چچائی ساتھی بیٹھ لکھا ہے یہ حدیث ہی بڑی اوکھی ہے قرآن دا مقام ہی بڑا اوکھا ہے حضرت نے قسم چائی مینوں اللہ دی قسم آج رات میں اپنی گھر والیاں دے کول ونجنا شروع کرے ساں اسا غور ہی نہیں کیتا میری گل تے منکرین حدیث نال تہاڈا واسطہ نہیں پیا نا واسطہ پویا تھا تو پتہ لگیا منکرین حدیث آدن اسا نبی دا فرمان نہ منے دے نبی سونے دی یہ گل نہ منے دے نبی سونے دی حدیث نہ منے دے کیوں نہیں میں منے دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام میرو لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام سوچ یہی آج رات میں اپنی بیویاں دے کول ویساں آج رات میں اپنی بیویاں دے کول ویساں انہاں چو مجاہد پیدا تھی سن او جہاد کرے سن 90 بیویاں دے کول ایک رات وچ بندہ کیویں مائن سکدا ہے میرے الفاظ بڑے محتاط ہیں بڑے ساتھی غور کرو 90 بیویاں کول ایک رات وچ بندہ کیویں قریب وائن سکدا ہے اے نبی دا فرمان اساں نہ منے دے ہن ہاں نہ تا کرو منکرین حدیث دا سوال سمجھ آ گئے
ہاں نہ تو کرو. سوال سمجھ آ گئے؟ وہ دن اکل ہی گل نہیں آتی. ایک رات ہی بندہ 90 بیویاں رات ایڈی لمبی ہوتی ہے، کوئی سال دی رات ہے. اللہ دیاں کروڑا رحمتہ میں حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ دے فرمائے دن بے وقوف ہو تساں حدیث سمجھی نہیں. اردو دے ترجمے دیکھ کے تساں حدیثہ سمجھن دے بن گئے ہو. سکول پڑھا، کالج پڑھا تے ود آکھا بے ترجمہ دیکھ کے تے قرآن دے ماہر بن ونجوں تے حدیث دے ماہر بن ونجوں. حضرت سلیمان علیہ السلام سوچ یہی میرے لکھے واللہ لا توفن اللیلہ، میں کو اللہ دی قسم ہے لشکر آنے ہو میں توارے تے ناراض ہاں. آج رات میں اپنی بیویاں کل ونجنا شروع کرے ساں. ایک رات ہکرو بیوی دے قریب، اگلی رات ہکرو بیوی دے قریب، اگلی رات ہکرو بیوی دے قریب. آج رات تو میں بیویاں دے کول ونجنا شروع کرے ساں. جیرے ویلے انہاں دی اولاد پیدا تھائی میں انہاں کو مجاہد بنے ساں. میں کو توڑے لشکر دی کوئی لوڑ نہیں. حدیث سمجھ آئیے؟ ہوں میں کو سناؤ آج رات کے کرے ساں ساری بیویاں دے کول ویساں اچھا اچھا ساری حدیث سمجھو. آج رات میں ساری بیویاں کو نہ آج رات بیویاں دے کول ونجنا شروع کرے ساں. ہک دو ترے اج دو ترے رات وقت دو چر اگلی رات. حدیث سمجھ آ گئی ہے؟ ہن دسو اے نبی سونے دا فرمان عقل دے خلاف ہے یا عقل دے مطابق ہے؟ کیڑی شے عقل دے خلاف ہے؟ اصل گل ہے سمجھنا ہے. بندہ کے بغیر استاد دے میں قرآن سمجھ گھنا تے حدیث سمجھ گھنا میں وہاں بھجنا بیٹھا ہوں. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ خاندان دا ایک بندہ بیٹھا آئی، عمر دا وڈا آئی اکے حضرت ایک کتاب تا میں کو لکھاؤ. میرے ہاتھ اردو دی کتاب ہے. میں کہ میں نہ لکھیں دا. کیوں نہیں؟ میں کہ اے تواڈی سمجھ تو اچھی شے ہے. وہ حیران تھی گئی ہے. اس آخیا جی اردو دی کی دیکھا تھا بیٹھا ہی اردو دی ہے اردو دی کی. میں کہ بھائی اے تیرے عقل تو اچھی شے ہے میں نہ لکھیں دا. کہ کبال کرے دے حضرت بادشاہ تساں میں 3 دفعہ قرآن پاک دا ترجمہ آپ پڑھی وداں. ترجمہ پڑھدا رہنا 3 بار میں قرآن دا ترجمہ پڑھے تے میں کو اردو والی کتاب سمجھنا سی. میں کہ اچھا بسم اللہ شریف دا ترجمہ کر. اس کا کہ ایک کوئی اوکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں ترجمہ تو میں کر رہی تھے کہ ٹھیک ہے. اور میں بھی کہا ہے بسم اللہ بعد امانا ساتھ. بسم اللہ دمانا اللہ کے نام، اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. میں کہ میاں صاحب شروع کرتا ہوں ایک لفظ دا معنی ہے. تین جو بسم اللہ شریف دا معنی کیتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ دا معنی اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم. شروع کرتا ہوں ایک لفظ دا معنی کیتا ہی سجے کھبے دیکھن لگ گئے. نہ کچھ آوے نہ منجے. اساں 10 سال ایویں دھکے کھادن مدرساں استاداں دیاں جتیاں چاہیاں تے خدمتاں کیتیاں تے رکھیاں روٹیاں تے سکیاں ٹکر کھادن ایویں کیتے نے. بندہ خالی آ کے بھئی میں ترجمہ چرے کھاں تے میں قرآن دا ماہر بن ونجاں حدیث دا ماہر بن ونجاں. ہن حدیث پاک حضرت سلیمان علیہ السلام علی سمجھ آ گئی. ہاں تا کرو. آج رات گھر والیاں دے کول ونجنا شروع کرے سا. میں کو تواڈی کوئی لوڑ کونی. انہاں چوں بچے پیدا تھی سن انہاں کو میں مجاہد بنے ساں. تساں جہاد کرو میں تواڈے تے ناراض ہاں لشکر والے ہو. فرشتے کن نہیں چاہ کے حضرت انشاءاللہ تاں کھوچا. بچے پیدا تھی سن مجھے انشاءاللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ کاوڑ دے اسے بھی چان انشاءاللہ ناگ سگے. اللہ دی قدرت ساری بیویاں دے قریب گئے واری واری. جتنی بھی راتاں گزریاں کوئی بیوی بھی حاملہ نہیں ہوئی. صرف ایک بیوی نو اولاد دی امید لگ گئی.
تے جس ویلے ان بیوی دا بچہ پیدا تھیا او بھی مویا ہویا تے معذور، ہاتھ مرڑے ہوئے، پیر مرڑے ہوئے، گردن جھکی ہوئی، لوتھڑے دا لوتھڑا، ہکو بچہ جبا دہی نے وہ معصوم مردہ بچہ لولا لنگڑا چاہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام دی جھولی چمج رکھا، اے پیدا تھی۔ اوہو وقت حضرت سلیمان علیہ السلام خیال آیا بھئی اوہو فرشتے بیڈے کاننج آواز ہی دیتی ہے جو انشاءاللہ کھوچا انہ دے بال جمسن انہ کو میں مجاہد بنے ساں، انشاءاللہ کھوچا میں تا ہم کاویڑی چ انشاءاللہ کھڑا میں بھول گیا ہم۔ او ہن سنو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ہن دسو قرآن دے اوکھا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ مینو اللہ کریم ہومن دی قسم اسا امتحان کیتا حضرت سلیمان علیہ السلام دا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا اساں سٹ دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام دی جھولی اتے ہک بے جان جسم، عربی زبان وچ کرسی جھولی نو بھی سڈے دے ہوندن، دہینے آ کے جھولی دے اندر جسدان بے جان لولا لنگڑا بچہ رکھ چھوڑا، ایک جنو حضرت یو ہی کو جمائی وے۔ اوہو میں تا انشاءاللہ نہیں آکھا پیچھے اللہ نے پاسے سلیمان علیہ السلام رجوع کیتا۔ اور مسئلہ سنے روزے دیہانہ دیچ بندہ بھول کے پانی پی بیٹھے، بھول کے کھانا کھا بیٹھے، کوئی گناہ بھی نہیں تھیا، روزہ بھی نہیں ترٹا، ٹھیک ہو گیا؟ گناہ تاؤں دے بندہ جان بجھ کے اپنے ارادے نال کم کرے، کانی چاہ کے فرشتے حضرت انشاءاللہ چاکھو حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کھنا بھول گئے، یہ کوئی گناہ نہیں، گناہ تا نہیں، لیکن آیت لکھے قال رب اغفر لی، اللہ میرے گل گناہ تا نہیں تھیا فتوی میری بخشش فرما چاہ۔ یہ لفظ دکھاونے آن ساڑیاں نہ لیکیاں گناہ کر کے ایسا مغفرت نہیں منگ دے، انبیاء دا کمال گناہ نہ ہوئے تے بخشش منگ دے پائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بخشش منگی، حضرت سلیمان علیہ السلام بخشش منگی، حالانکہ کوئی گناہ نہیں۔ او ویمہ سپارہ او پیمی نیڑے لگ گئے، چلو اے حوالہ تے دکھاواں اجن تے توجی شے پوری نہیں تھئی۔ اوہو صفحہ 349 سورۃ القصص آیت نمبر 14 تو بعد 15 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، حوالہ مل گیا جلدی کریں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر ویچ، عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا او غفلت دا ٹائم آئی، شہر دے بندے ستے پین لپارے کڑک دی دھوپ، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پایا اس شہر وچ دوپہر دے ٹائم کڑک دی دھوپ وچ دو بندہ نو جڑے آپا دے اندر لڑدے کھڑوتے ہیں، ھذا من شیعتہ ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم قبیلے چوئی، وَھَذَا مِن عَدُوِّهِ تے اے بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دشمن پارٹی بھی چوئی، او فرعون دی قوم قبیلے دا بندہ آئی تے فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے غریب بندے نو مرندہ کٹے دا پیا آئی، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي
امداد منگی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس بندے نے جرا حضرت خاندان دہائی او بنی اسرائیلی آکھن لگا حضرت اے فرعون دی قوم دا بندہ مینوں مرے دا کٹے دا پیا ظلم زیادتی کرے دا پیا مہربانی کرو میری امداد کرو امداد منگی تے فریاد کی تھی الذی من دوہی اس بندے دے خلاف امداد منگی جرا دشمنہ وچوں آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مخالفہ وچوں آئی فرعونی فَوَقَضَهُ موسیٰ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دے قوم دے بندے نو سمجھایا حیا کر غریب آدمی ہے مسکین ہے ایڈا تو ہٹا کٹا غریب کو چاٹاں پیا مرے نے غریب نال ظلم پیا کرے نے پیرنج لتڑے دا حیا کر سمجھایا وہ کو تو پرواہی نہ تھا اثر ہی نہیں تھیا اچھا فَوَقَضَهُ مُوسَىٰ مکہ مارا فرعونی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم بندے کو چھڑاون واسطے فَقَضَىٰ عَلَيْهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تا ظلم تو بچاون واسطے مظلوم ظالم نو ہٹاون واسطے مکہ مارا فَقَضَىٰ عَلَيْهِ فرعونی ڈٹھا تے اودی روح نکل گئی ساتھی دیکھن ہاں نہ کرو درس قرآن شریف تھیندے رہندے ہو سمجھدار ہو دانا ہو اے موسیٰ علیہ السلام کو مک ماری قتل کرن واسطے نا وہ تو مظلوم کو چھڑاون واسطے ماریاں نے ظلم تو بچاون واسطے ماریاں نے یاد رکھے وقت میرا نکتہ اے عقیدہ رکھنے مرد دم تک میں سمے سارے دوستاں گناہ تاں بندہ ہوندہ ہے بندہ اپنے ارادے نال کام کرے جان پوچھ کے میں کھاواں پیواں تا روزہ تڑسی جان پوچھ کے اگر میں کوئی شے کھا بیٹھا پتہ میں نو روزے تا روزہ تڑے گناہ تاں تھیندہ ہوندہ ہے بندہ اپنے ارادے نال کام کرے بھول کے جو کھا بیٹھے ارادہ ہی کو نہیں بھول کے جو پی بیٹھے ارادہ ہی کو نہیں تا روزہ ہی نہیں ترٹا تے گناہ ہی نہیں تھیا موسیٰ علیہ السلام دیو کو مکہ مارا قتل کا ارادہ کونہ نے بندہ جو مر پیے گناہ نہیں تھیا گناہ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد کی تھی حاضا من عمل الشیطان اے جرے دوئے بندے لڑدے تے بھڑدے کھڑوتے ہیں اے شیطانی کم میں جو ایک کم آئی انہو عدو مزل مبین یقیناً شیطان دشمن ہے سدھے رستے تو ہٹاون والا ہے صاف صاف قال حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرن لگے اور رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی اے میرے پروردگار ایک قتل تھی گئی میرے تو میں اپنی جان نال ظلم کر بیٹھا اللہ میں نو معاف چا کر گناہ کوئی نہیں وطوی بخشش منگ دے پین اللہ فرمائن فغفر لہو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بخش چھوڑا انہو هو الغفور الرحیم یقیناً اللہ بخشن والا مہربان ہے میں سناونا اے چاندم دوستانوں آسا گناہ کر کے بخشش نہیں منگ دے غلطیاں کر کے معافیاں نہیں منگ دے حضرت داؤد علیہ السلام دا قصہ ہی کا حضرت سلیمان علیہ السلام دا قصہ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ ترے انبیاء کرام دا کمال اے ہے گناہ نہ ہوئے وطوی مغفرت منگ دے پہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل دی بد دعائی ہلاک تے تباہ تھی وے بندہ جہدی زندگی بھی رمضان شریف آیا ہے اللہ دی بارگاہ وچ مغفرت مانگ کے بندے نے گناہ معاف نہیں کرے پہلی گل عرض کی تیم روزے دار دے منہ چو نکلن والی بو رب العالمین دے ہاں جنت دی امبر تے کستیروں نالو زیادی محبوب ہے تے نمبر 2 آپ نے فرمایا روزے دار واسطے افطاری دے ٹائم تک سمندر تے دریاواں دیاں مچھلیاں مغفرت دی دعا کرے دیاں او تا دعا کرے دیاں تے ساڈا حق نہیں دعا دا اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرماوے
یہ مفتیاں کو مسئلے پوچھوا جڑے تراوی پڑھیں تے اجرت تو سڈیں بھئی وہ جی طے ہوئے تے مقرر نہ کریں تے کوئی ختم قرآن تے تحفہ ڈیونا چاہے تو ہوں کیا کروں؟ میں تو حافظ ہاں نہیں جو تراویاں پڑھاں ہا جو مسئلے ڈساں ہا. ہوں حضرت سند المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سارے دادا استاد انہوں دا جملہ سنے نا فرمیندے حافظ نو چاہیے عالم نو چاہیے تما نہ کرے. تما کیا نو سڑے دن سمجھدار ساتھی ہو تجربہ ڈڑا. عالم تے حافظ نو چاہیے تما نہ کرے. فرمیندے کوئی ڈیون لگے تو منع نہ کرے. سنتے بیٹھے ہو؟ عالم تے حافظ نو چاہیے تما نہ کرے تے کوئی ڈیون لگے تا زیادہ ہو ونجے تو جمع نہ کرے. تما نہ کرے منع نہ کرے جمع نہ کرے. یہ جڑے موک کے حافظ آمدن نا اتنے پیسے دے سو تو میں تراویاں پڑھاونیاں. یہی شراف نفس یہی خاص اصطلاح ہے. ہوں بس میں خلاصہ تو کو ترے جملے سن. ہوں دیکھو نا قدر ایدہ نہ آئے قدر او اے تو خیر مذاق کو سنے دا پیاں بھائی مذاق لکھا ہے کتاباں چ. حافظ صاحب جو تراویاں پڑھائیاں نا تے تراویاں پڑھا کے غریب آئی شدہ مسکین آئی پردیسی آئی تے جیرے ویلے تراویاں مکیاں انہاں کا نکول میں دے کے نہیں میں دا پریشان تھی گیا بھائی میں غریب مسکین پھٹے پرانے کپڑے چھوٹے چھوٹے میرے بال انتظاری جو سن بڑا انہا ظلم کی انہوں کہ میں دے کے نہیں میں دا اسا مفت تراویاں پڑھنیاں. انہاں کہ ٹھیک ہو گیا تو سے میں کو دیتی کوشش نہیں میں ہی ساری تراویاں بغیر وضو پڑھائیاں. ہوں اج کل دیکھو نا قدردان ایدہ نہ آئے. یہ ہوں فیس بک تے آیا پہ میں دیدھا آیا کئی حفاظ کرام ایسے نا کو موٹر سائیکل لیتے نے مقتدیاں. ہاں موٹر سائیکل ہی حافظ صاحب وہ کار دیتی نے ویگونار کار. ہاں بھئی مول صاحب کار. میں گجرالے ایک بچی سارا دوست سے ان دی بیٹی ختم کیتا قرآن پاک یہ حافظ بنی. یہ میرا زندگی دا پہلا موقع آئی 5-6-7 سال ہو گئے. مولانا فرمائے حضرت میری بچی حافظ بنی ہے قرآن دی تے میں استاد سے بچی کو میں آکھے میں استاد کو کپڑے دے منے سنے کپڑے مٹھائی اسا کا ابا نا مٹھائی نہیں دے منی. بچی چھوٹی آئی بچی دے سر تے سا دوپٹہ رکھا موٹر سے ابا مٹھائی تے کپڑے. استاد میں نے وجنا ہوئے گجرالا بڑا شہر ہے گوانڈیاں کو موٹر سائیکل منگدا ودا ہوندا ہے. میں کو ذرا 10 منٹ دیوا جو میں شے گھنن وینی ہے. ابا ایڈا بڑا احسان کیتا میں کو حافظہ بنائے ای کو موٹر سائیکل دے بنائے. میں کو مولانا چابی دیتی 0 میٹر موٹر سائیکل دی چابی میں لوگوں دے سامنے استاد دی قدر ایندہ نہ آئے. تما نہ کرے ڈیون لگے تو زیادہ ہوئے تو